صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، آپ کا یہ شہر بڑی خوش قسمتی ہوتا ہے. علماء کی آمد، اکابر کی حاضری، اور خود یہاں پر ہمارے صوبے کی بڑی بڑی عظیم شخصیات، نقشبندی اکابر، دعوت اور تبلیغ کا مضمون کام آپ کے شہر میں ہوتا ہے. اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مفصل حدیث ہے کہ جس میں صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ما اعددت لها، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس زمانے میں بھی اس قسم کی بحثیں ہوتی رہتی ہے کہ قیامت 2020 میں آئے گی، 2035 میں آئے گی. قرآن نے ایک سے زائد جگہوں پر صاف کہا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اس کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے. فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا. ان صحابی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ اصل ہم سب کو یاد رکھنے کا ہے. ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صوم. یا رسول اللہ، میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ نفل نمازیں، نفل روزے تو تیار نہیں کیے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ ان صحابی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے ساتھ ساتھ فرضوں میں تو کوتاہی نہیں تھی، فرائض میں کوتاہی نہیں تھی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع من احب وانت مع من احببت. کہ اللہ تعالیٰ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے. اس روایت کے اخیر میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس جملے کو سن کر جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس دن کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی ہے
کہ جس دن حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو محبت ہونی چاہیے اطاعت کے ساتھ، اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے زندگیوں میں تبدیلی کے ساتھ. اکابر کے واقعات سے بتاؤں. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہلی کے بہت سے خواص آیا کرتے تھے، حضرت کی بہت خدمت کرتے تھے، حضرت کو راحت پہنچاتے تھے، لیکن تبلیغ کے کام میں لگتے نہیں تھے. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرمایا کرتے بھائی میں تو مٹی ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن جو کام میں کر رہا ہوں اس سے نہیں جڑتے ہیں، جو کام قیامت تک چلنے والا ہے، دین کی محنتیں، دعوت کی محنتیں. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ جس کام پر میں جان و مال اپنی زندگی کھپا رہا ہوں اس میں تم حصہ لینے والے ہو جاؤ. حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی کے قریب ایک علاقے سے گزر ہو رہا تھا. لوگوں کو جیسے ہی پتا چلا تو حضرت کے لیے ایک جگہ پر کھانے کا انتظام کر دیا، دسترخوان چن دیا گیا، اسنیکس وغیرہ رکھ دیے گئے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی آپ نے ہمارا تو اکرام کیا ہے، دین کا اکرام نہیں کیا. آپ لوگوں کو جمع کرتے ہم نصیحت کی بات سنا دیتے، آپ نے ہمارا اکرام تو کیا، دین کا اکرام نہیں کیا. ہم اپنا اکرام بھی قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں کھائیں گے. نصیحت سنانے کے لیے لوگوں کو جمع کیجیے. اکابر کا طریقہ. ہم اس مجلس میں تھے، حضرت قاری ابن حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صحابہ ہے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں آپ سے مولوی شاہ میں بیعت ہوا تھا. حضرت قاری ابن حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ڈاکٹر سے نسخہ لکھا کر بکسے میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر صندوق میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیعت تو کر لی ہے، ہم اپنے احوال نہیں بدل رہے، چلا تو پورا کر لیا ہے، لیکن معاشرت اور معاملات کی جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ دو رسی پر تو نظر ہے، پانی پر نظر نہیں. کوئی سمجھدار آدمی دو رسی لے کر مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اسے پانی حاصل نہ ہو جائے. اصل دیکھنا یہی ہے. اکابر سے تعلق کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی ہوئی، تبلیغ میں جانے کے بعد میرے اعمال میں کیا ترقی ہوئی. فلانے سے بیعت ہوا میں کعبۃ اللہ کے سائے میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اتنے ملکوں کو گیا ہوں میں، ناقدری نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، نیکی کی تحقیر نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں مقاصد پر نظر رکھو. تعلق ہو،
مہر ادا نہیں کیا تھا، مہر ادا کرنے کی فکر ہو گئی، تعلق ہوا، قضا نمازیں شروع کر دی، قضاء عمری کا شوق ہوا، 10 سال میں اپنی 50 سال کی نمازوں کی قضا کر لی۔ یہ تبدیلیاں عورتوں کو فکر ہوئی، اپنی قضا روزے ادا کرنے شروع کر دیے، اللہ والے سے تعلق ہوا، شادی کی رسومات سادگی میں بدل گئی، اللہ کے راستے میں گیا اور گھر کے اندر ہونے والے خرافات کو ختم کر دیا۔ فلانے سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، رشتہ جوڑ لیا، دینی مجالس میں بھی ہے، بہو پر ظلم ختم نہیں ہوا، بیعت کا تعلق بھی ہے، ساس سے بدتمیزی ختم نہیں ہوئی، ظاہری دنیا بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن جائیداد کی تقسیم کے وقت نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر نفس بڑھاتی، جائیداد کی تقسیم کے وقت زبردست امتحان ہوتا ہے آدمی کا۔ اب دنیا کی کتنی محبت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ شریعت کے حکم کی کتنی قدر کرتا ہے، دین کی محنتوں میں لگا ہے، زندگی کی کاہلی اور بے غیرتی ختم نہیں ہو رہی۔ اسلام تو محنت کرنا سیکھنا ہے، غیرت مندی سیکھنا ہے، آدمی 2 پیسے کما کر لائے، بیوی کی ضرورتوں کی تکمیل کرے، بچوں کے مکتب اور تعلیم پر خرچ کرے، بہن کے نکاح کا انتظام کرے، ماں باپ کے علاج میں حصہ لے، ذاتی مکان ذاتی آسرے کی تعمیر کرے، ظاہری حلیہ دعوت و تبلیغ کی نقل کر اکابر کی مجالس میں شرکت سب ہے، لیکن کاہلی ختم نہیں، بے غیرتی ختم نہیں، محنت کا عادی نہیں بن سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں نوجوانوں کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ متوکل نہیں ہے، متوکل تو وہ ہے جو زمین میں بیج ڈال کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ متوکل ہے، اندر سے کھوکھلے، یہ تو سوالی ہے، یہ تو معاشرے اور سماج پر بوجھ ہے۔ دین کی محنتوں سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے شرعی پردہ زندگی میں نہیں تھا، اب شرعی پردہ زندہ ہو گیا، حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ حضرت شاہ اردوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم نے چھٹی کے موقع پر آ کے کہا، حضرت چھٹیاں قریب آ رہی ہیں، ہم مدرسے سے نہیں جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا مدرسے میں تو نہیں رکھا جائے گا، والدین انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، میری خالہ زاد بہنیں مجھ سے پردہ نہیں کرتی اور آپ نے پردے کا دین سنا ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک خط میں مضمون لکھ کر بھیجو اپنی بہنوں کے نام پر کہ محبتیں سب اپنی جگہ پر اللہ کے حکم کے تابع ہیں، شریعت نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے حق میں نامحرم بنایا ہے، اگر تم مجھ سے پردہ کرو گی تو میں ملاقات کے لیے آؤں گا، اگر تم مجھ سے پردہ نہیں کرو گی تو میں ملاقات کے لیے نہیں آؤں گا۔ بہنوں نے خط کا جواب دیا، انہوں نے ملاقات بھی کی، شرعی پردہ بھی زندہ کی ہے۔ یہ تبدیلیاں آنی چاہیے۔ حضرت عمر صاحب قلندری رحمۃ اللہ علیہ واقعات سنایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان 4 مہینے کے لیے گئے، آنے کے بعد خاندان میں رسومات کا طوفان ہے، اس نے اپنے خاندان کا ذہن بنایا،
اپنے بڑوں سے اپنے خاندان کو جوڑا۔ نکاح کے عین وقت میں ٹوکنے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے خاندان کے ذمہ داروں کو کسی اللہ والے کے پاس، عالم دین کے پاس بٹھانے سے یا ان عالم دین کو بلا کر خاندان کا اجتماع کرنے سے تبدیلی آتی ہے۔ 10 رسموں کے بجائے 5 رسمیں کرنے لگ جائیں گے۔ خاندان کے لوگ تیار ہو گئے، اس نے شادی کا روکا سادے انداز میں بتایا اور اس نے یہ لکھا کہ صاحب شادی سنت کے مطابق ہوگی، جو حضرات سنت کے دشمن ہو وہ شرکت کی زحمت نہ کریں۔ خاندان کے لوگ چوکنا ہو گئے اور اپنے آپ کو سنت کے دشمنوں میں شامل کریں۔ ہمارے ساتھی کا نکاح تھا حیدرآباد میں کی کوٹھی کے علاقے میں۔ انہوں نے شادی کے روکے میں لکھ دیا کہ ٹھیک 10 بجے فنکشن ہال بند کر دیا جائے گا اور عشاء کے فوراً بعد ولیمے کی ضیافت شروع ہو جائے گی، اور 10 بجے وہ خود فنکشن ہال چھوڑ کے نکل چکے تھے۔ جب تک اس قسم کے دو خاندان کے ذمہ دار اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے لوگ محبت کے ساتھ اس معاملے میں سختی کی گئی، آپ دنوں میں عیادت بھی کیجیے۔ صرف منکرات چھڑانے کا دین مت بدلائیے، مزاج کرسی کا دین بھی بدلائیے، مدد کرنے کا دین بھی بدلائیے۔ کبھی محبت میں اپنے دسترخوان پر بلانے کا دین بھی بدلائیے۔ شادی بیاہ کی تقریبات کے علاوہ عام دنوں میں بھی ہدیہ تحفہ دینے کا دین بتلائیے۔ ان کی اولاد کی تربیت میں حصہ لینے کا دین بتلائیے، ان کے جنازے نہلانے کا بھی دین بتلائیے، ان خاندان کے بوڑھے بوڑھیوں کے پیر دبانے، سر میں تیل لگانے، ان کا گھر جھاڑو مار کر دینے، ان کے کپڑے دھو کر دینے کا بھی دین بتلائیے۔ صرف رسومات چھڑوانے کا دین مت بتلائیے، یہ دین کی ناقص نمائندگی ہے، یہ دین کی بگڑی ہوئی تصویر بتلانا ہے کہ جس میں مسلم جلاد نظر آتا ہے، جس میں مسلم صرف عامی کی نظر میں مفسد نظر آتا ہے۔ سختی ایسے کی جائے جیسے ماں بچے پر کرتی ہے۔ پٹائی کرنے کے درمیان بھی بچہ دوڑ کر ماں کی طرف ہی جاتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جاتا ہے بچہ۔ سختی کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سختی کرنے کے وقت اور سختی کرنے کے بعد جس پر سختی کی جا رہی ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کی طرف ہی رجوع ہو، کسی اور کی طرف نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آتے بار بار دعا کراتے، حضرت میری ضرورت رکی ہوئی ہے، آپ دعا کر دیجیے۔ ایک دن حضرت نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیسے لاٹری میں لگا کر رکھے، دعا کر دیجیے لاٹری میری اڑ جائے۔ جوئے میں ملوث ہے اور دعا بھی کرواتا ہے جوئے کے کامیاب ہونے کے لیے۔ یہ تعلق سارا سال سے اللہ والوں سے تعلق ہے، لیکن آدمی کی داڑھی میں ترقی نہیں ہو رہی۔ جیسے ڈاکٹر سے اگر اندرون جسم میں پھوڑا ہو تو سطر دکھانا جائز ہے، سطر دکھانا پڑے گا تبھی علاج ہوگا۔ ایسے ہی اپنا گناہ اور عیب اپنے شیخ کو،
اپنے مسلم کو بتانا ہوگا تاکہ اصلاح ہو جائے۔ مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سطر میں ضرورت سے زیادہ نہ کھولے اور اس کے عیب کو کسی اور کے سامنے ذکر نہ کرے۔ جس احتیاط کے ساتھ ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اسی احتیاط کے ساتھ ایک مسلم کو اصلاح کرنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر سے بیماری چھپانا کوئی عقل مندی نہیں، اپنا گناہ اور عیب شہر سے چھپانا کوئی عقل مندی نہیں، اصلاح ہی نہیں ہوگی آدمی، اطمینان کی کیفیت میں رہے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ منتقل ہو رہے تھے۔ ایک جگہ پر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے خلفاء جمع ہو گئے، اور حضرت سے چونکہ جدائی کا وقت قریب آ گیا تھا تو سارے خلفاء رو رہے تھے۔ تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بھائی رونا دھونا بند کرو، میرے بعد تم اس کام کو کیسے بڑھاؤ گے؟ سارے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو سارے خلفاء اور شاگردوں پر سکتہ کاری تھا، مجلس میں خاموشی تھی۔ حضرت کے خلیفہ تھے مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ بے فکر رہیں، ہم اپنے بھائی مفتی محمود حسن کو بڑا بنا کر ان کی ماتحتی میں کام کریں، ہم اپنے مفتی محمود حسن کو بڑا بھائی بنا کر ماتحتی میں کام کریں گے۔ اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آنکھ بھری اور یہ کہا کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، میری تربیت سے ساتھیوں میں اتنا تو ہوا کہ کسی کی ماتحتی میں کام کر سکتے ہیں۔ میری تربیت سے ساتھیوں میں اتنا تو ہوا کسی کی ماتحتی میں کام کر سکتے ہیں۔ ہماری جو قومی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے کہ ہر آدمی قائد بننا چاہتا ہے، چاہے قیادت میں اپنے بچوں کو بھی نہ سنبھال سکا ہو، اپنے سسرال کو بھی نبھا نہ سکا ہو، لیکن اس کو بھی شوق ہے پوری جماعت کا ذمہ دار بننا ہے، اس کو بھی شوق ہے پوری جمعیت کا ذمہ دار بننا ہے۔ قیادت کا شوق، قیادت کی اہلیت کے بغیر، امارت کا شوق، امارت کی اہلیت کے بغیر، صدارت کا شوق ضروری بنیادی معلومات ابتدائی صفات سے بھی ناواقفیت کے ساتھ، جنازہ نہیں جانتا، ضروری صورتیں تجویز سے نہیں جانتا، صدارت کا شوق ضرور ہے۔ تو صحبت کے نتیجے میں یہ خوبی آدمی کے اندر آنی چاہیے۔ اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک صاحب اللہ والے کے پاس عرصے دراز تک رہے، تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس کو بلایا، بھائی تم آئے کیوں ہو یہاں پر؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کی طرح پیر بننے کے لیے آیا ہوں، آپ جیسے بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، آپ سے لوگ جیسے مصافحہ کرتے ہیں ویسا مجھ سے بھی کرنے لگ جائے اس لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا سر پکڑ دیا کہ ظالم نے اپنی اصلاح کی نیت ہی نہیں کی، آیا ہے عجب کے جذبے سے، آیا ہے کبر کے جذبے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنے والا طالب اگر مخلص ہو اللہ تعالیٰ اس کی الٹی بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ مولانا محمد طاہر حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ کہیے، واقعات کہیے سنایا کرتے تھے۔ ایک شاگرد ایک استاد کے پاس بہت عرصے دراز تک رہا،
بہت کمزور صلاحیت تھی، بیچارہ اتنا یاد رکھ نہیں پاتا تھا۔ جب جدائی کا وقت آیا تو استاد نے اس شاگرد سے کہا، بیٹا میرے باپ تم کیا کرو، ایک کام کرو، جو بھی آ جایا کرے اس سے یہ جلاب کی گولی دے دیا کرو، اسہال کی گولی دے دیا کرو، موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ گولی بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ اب یہ صاحب بیٹھ گئے مرشد بن کر، حکیم بن کر بیٹھے۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میری بھینس گم ہو گئی، میری بھینس دلا دی۔ لوگ اللہ والوں سے تعلق تعویذ لینے کے لیے رکھتے ہیں، اللہ والوں سے تعلق دعا لینے کے لیے رکھتے ہیں، یہ کوئی غلط مقصد نہیں، لیکن اللہ والوں سے تعلق اللہ کو پانے کے لیے رکھنا چاہیے۔ آئے اور آ کر کہا کہ صاحب میری بھینس کو، تو نے اس کو جو ہی گولی دے دی، چلا دی۔ اب وہ اپنی استنجا کے لیے بار بار کھیت کی طرف جاتا، ایک بار، دو بار، تین بار، دیکھا چور کو کہ وہ ان کی بھینس لے کر جا رہا ہے، بھینس ملی وہ صاحب، شہر میں شور مچ گیا کہ فلانے صاحب کے پاس ہے حضرت کی وہ، یہاں تک کہ محل کی مہارانی تک یہ خبر پہنچ گئی کہ مسائل کا حل ہو جاتا ہے فلاں کے نام۔ تو مہارانی صاحبہ بھی متوجہ ہوئی کہ میرے شوہر میرے میں دلچسپی نہیں لے رہے، آپ کچھ ایسا نسخہ بتا دیجیے کہ میرے شوہر مجھ میں دلچسپی لے رہے۔ اس خاتون کو انہوں نے جناب کی گولی دی، اتنے زیادہ اسہال ہوئے کہ طبیعت بگڑ گئی۔ بادشاہ کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں اس کا انتقال نہ ہو جائے، تو بار بار آنے لگا، صبح و شام عیادت کے لیے مزاج کرسی کی اور چرچے ہونے لگے، واقعی زود اثر دوا ہے، ہوا مقاصد کے لیے مفید بن جاتی ہے۔ بادشاہ وقت کو ایک دوسرے دشمن سے مقابلہ کرنا تھا، فوج تھوڑی تھی، مد مقابل دشمن بہت طاقتور تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں نسخہ نہیں ہے، ساری فوج کو اس شخص نے گولیاں بنا کر دے دی کہ آپ کھلاتی کی ہے، میدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جہاں قوت کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر کمزوری کی دوا دی گئی۔ سامنے کے دشمن نے دیکھا رات میں اٹھ کر کہ لوگ بڑی تعداد میں استنجا کی طرف سبھی جا رہے ہیں، وہ ڈر گیا کہ ظاہر ہے کہ 1000 کی فوج ہے، 1000 تو استنجا کی نہیں کرتے، 1000 کی فوج ہے، رات بھر میں 100 آدمی جائیں گے، 10 آدمی جائیں گے، 50 آدمی جائیں گے، اتنی بڑی تعداد جا رہی ہے تو پتہ نہیں حقیقی فوج کتنی ہے۔ کافی رعب ہوا، کافی دبدبا بیٹھا، الٹے پر واپس چلے گیا۔ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی الٹی کو بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ اس کی دلیل و حدیث بھی ہے، جس نے فرط شوق میں اللہ سے کہا انت عبدی وانا ربک، اس کا جانور گم ہو گیا تھا، سادے سفر لے کر چلے گیا تھا، سو گیا موت کے انتظار میں، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی اس کو اپنا جانور اور سادے سفر نظر آیا تو اس نے خوشی سے کہا انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا خدا ہوں۔ شوق سے غلط جملہ نکل گیا۔ جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے، بندے کی توبہ پر اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ مثال اس حدیث سے دی گئی۔ کسی کے ماتحت رہ کر کا جماعتوں میں، جمعیتوں میں، سلسلوں میں اجتماعی تکبر آ جاتا ہے، ہمارا کام، ہمارا سلسلہ، ہمارے شیخ،
ہماری جماعت حالانکہ جو کام کے بانی تھے وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو چھوٹا کام کرتے ہیں، آپ بڑا کام کرتے ہیں، آپ مقبول ہیں اللہ کی نظر میں، پتہ نہیں ہم سے اللہ راضی ہے نہ راضی ہے۔ کام اللہ کے نبی کا بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، کام بہت اہلیت والوں کا ہے، اللہ ہم سے نالائقیت کے ساتھ لے رہے ہیں۔ یہ دلوں کا رخ ہوتا تھا ان بندوں کا۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بھائی 30 سال سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ میرے نفس کے شر سے اس کام کی حفاظت کرو۔ ایسی بے نفسی ہوا کرتی تھی، اپنی ذات سے اس قدر بدگمانی ہوا کرتی تھی، اور جب اس تواضع کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں تو پھر کمیٹیاں، جماعتیں، جمعیتیں بکھرتی نہیں ہیں۔ استخلاص تو ہونا چاہیے، استحقار نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی جس کام میں لگا ہے اس کام میں یکسو ہو۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ عربی زبان کی کہاوت ہے طلب الکل فوتو، ہر کام کرنے کے لیے جائے گا، ہر کام بگاڑ دے گا۔ مکاتب کے قیام کا کام بہت بڑا ہے، بیت المالوں کے قیام کا کام بہت بڑا ہے، دعوت کا کام امت کے ہر طبقے میں بہت بڑا ہے، مدارس کا کام پوری صلاحیت کو چاہتا ہے۔ آدمی اپنا کام کرے استخلاص کے ساتھ، یکسو ہو کر، لیکن دوسروں کے کام کو حقیر نہ سمجھے۔ دین کے شعبے کو ہلکا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ایک مستحب کو ہلکا سمجھنا جائے۔ میں اپنی کمزوری سے عمل نہیں کر رہا ہوں لیکن ہلکا نہیں سمجھ رہا ہوں۔ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے فلاں شعبے میں حصہ نہیں لے پا رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کے کام میں برکت دے دے، قبولیت دے دے۔ میں کام نہیں کر رہا ہوں لیکن سارے کام کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ مخلص معاون بن کر چلتے، مخلص وسیع الظرف بن کر چلتے۔ حضرت شاہ محمد صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، دینی کاموں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جنازہ، دو آدمی کندھا اٹھا رہے ہیں، دو آدمی کندھا دے رہے ہیں اور دو آدمی ہمیں شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے کندھا دینے میں ہماری مدد کر دی۔ میں مدرسہ ہی چلا رہا تھا، آپ اسلامی ماحول میں اسکول کھولنے آ گئے، اچھا کیا آپ نے، دین کا جنازہ اٹھانے میں ہماری مدد کر دی۔ ہم صرف اسکول اور مدرسہ چلا رہے تھے، آپ نے کوئی ایجوکیشن فری مخلوط تعلیمی نظام کو ختم کر کے بوائز اور گرلز کے لیے آپ نے الگ کالج قائم کر دیا۔ آپ کا احسان ہے، آپ نے جنازہ اٹھانے میں مدد کی ہے دین کا۔ ہم صرف اسکول، مکتب، مدرسے، تبلیغ جماعت میں تھے، آپ آئے، آپ نے دارالقضاء کھول دی، نکاح طلاق کی کونسلنگ کے ادارے کھول دیے، آپ نے بھی دین کا جنازہ اٹھانے میں مدد کی۔ ایک اور تنظیم آ گئی، کچھ اور افراد آ گئے، اپنے محلے کو شراب مکت بنانے کی، اپنے علاقے کو پورے سودی نظام سے نجات دلانے کے لیے، مختلف اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہونے والی بچیوں کی کونسلنگ کی، اور کچھ افراد آ گئے سیاسی شعور بلند کرنے کے لیے، میدان سیاست میں مسلمانوں کی قیادت اور رہبری کے لیے علماء کی نگرانی میں۔ تو ہمیں ان سارے شعبوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، علماء سے تعلق ایسا ہونا چاہیے، آدمی 4 جگہ مسئلہ پوچھتا ہے،
اگر اس لیے مسئلہ پوچھا ہے کہ جہاں سب سے آسان رائے مل جائے گی وہاں عمل کر لو، اتباع ہوا کی غرض سے بندہ نفس بنا ہوا ہے، علماء سے تعلق بھی ہے، نفس کا کھلونا بھی ہے۔ مختلف علماء سے پوچھا تحقیق کی غرض سے، علم میں اضافے کی غرض سے۔ مختلف علماء سے پوچھا کہ فلاں عالم صاحب معاملات کے مسائل میں، تجارت کے مسائل کے ماہر ہیں، فلاں عالم صاحب نکاح طلاق کے ماہر ہیں، فلاں عالم صاحب انتظام اور وقف کے مسائل کے ماہر ہیں، فلاں عالم صاحب مساجد اور مدارس کے انتظام کے ماہر ہیں۔ میں مختلف علماء سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ان کے اختصاصی موضوع میں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے، ان کی اسپیشلٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس لیے تعلق رکھنا تو جائز ہے، باقی آسان راستہ مل جائے اور میری نفس کی راحت مل جائے، اس کے لیے آدمی اگر تعلق رکھتا ہے، حق تلاش کرنے کے لیے نہیں، حق میں کہلوانے کے لیے، حق تلاش کرنے کے لیے نہیں، اپنے فیور میں کہلوانے کے لیے۔ لوگ حق تلاش نہیں کرتے، فیور میں کام، فیور میں بات کہلوانا چاہتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے جو سنڈے کلاسز منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، ہماری کالج کی بچیاں، کالج کے بچوں کے لیے سنڈے کلاسز، مستورات کے اجتماعات اپنی بچیوں کو بھیجنا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے عقائد کی درستگی کا، الحاد پھیلتے جا رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلام پر اعتماد کا، پرسنل لا اور آئینی قانون میں نکاح طلاق میراث کے قانون پر اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب ہے، کوئی لباس ہی نہ پہنے تو اس پر اعتراض نہیں ہے، کوئی برقع پہنے تو اس پر اعتراض ہے۔ اگر کوئی نکاح ہی نہ کرے، نکاح کر کے ناجائز تعلق رکھے، نکاح مرد سے کر لے، مرد عورت بن جائے، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کم عمری میں نکاح کر لے تو اس پر اعتراض ہے، دوسرا نکاح کر لے تو اعتراض ہے، ذمہ دارانہ زندگی پر اعتراض، باحیا زندگی پر اعتراض، فطرت سے بغاوت پر اعتراض ہے، حلالے پر اعتراض ہے۔ یہ جرم تو مرد نے کیا ہے، آپ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور مرد سے نکاح کریں۔ اسلام کی صحیح تعلیمات کو تو جانیں، اسلام نے کب آپ سے کہا حلالہ کروانے کے لیے؟ وہ تو ایک اتفاقی معاملہ ہے، طے شدہ معاہدہ نہیں ہے۔ لوگ زمانے جاہلیت میں کھلواڑ کرتے تھے، طلاق پر طلاق ہزاروں کی تعداد میں دیتے، پھر دوبارہ عورت کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کی زندگی، اس کے گھر کو آباد کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اسلام نے احسان کیا، طلاق کی تعداد کو طے کیا، اس کو دوسرے نکاح اور دوسرے گھر کے آباد کرنے کا موقع دیا۔ اگر اللہ کا نظام، قدرت کا کرشمہ وہاں پر بھی گھر بس نہیں سکا تو تب اس سے کہا گیا کہ وہ پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ نکاح و طلاق کو اسلام نے پرسنل اور گھریلو مسئلہ باقی رکھا، بہت جلدی اسے عدالتوں تک گھسیٹنے، بہت جلدی اپنی گھریلو زندگی کو عدالتوں میں نیلام کرنا اسلام نے پسند نہیں کیا۔ لیکن دنیا کے نادان لوگ بیوی شوہر کی زندگی کو بھی
عدالتی کارروائی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشل سسٹم کے بازار میں ان سارے جھگڑوں کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کتنے جاہل ہیں اپنی شریعت سے، ہم کتنے دور ہیں اپنے علماء سے۔ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے مہنگائی کو ختم کرنے، مونوپولی اور استحصال ختم کرنے، ایک ہی کی طرف جائیداد اور دولت کے بہاؤ کو روکنے کے لیے شریعت نے بہترین نظام دیا میراث کی تقسیم کا۔ باپ کے مرنے پر بیٹے بیٹیوں بیواؤں کا حصہ، ماں کے مرنے پر بیٹا بیٹی شوہر کا حصہ، جس کے ذریعے سے دولت کی گردش اور کئی گھروں میں چلے گی، روٹیشن اور کئی نسلوں میں بڑھے گا، مسائل حقیقت میں حل ہوں گے۔ امت کے میراث کے نظام کو نافذ کرنے کے ذریعے سے دیوبندی بریلوی شافعی حنفی کا میراث کے مسئلے میں اختلاف نہیں، طلاق کے بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں۔ قربان جائیے قرآن کے انداز پر رکوع دو رکوع میں اتنے مسائل میراث کے سنا دیے، قیامت تک آنے والے ہر قسم کے رشتے کے میراث تقسیم کرنے کا طریقہ قرآن میں سنا دیا، حدیث نے تشریح کر دی، فقہ کا مستقل سبجیکٹ بن گیا۔ فریضۃ من اللہ، فرض ہے جائیداد کی تقسیم کے مسائل کتنے آسان ہیں، جھگڑے ختم ہو جائے۔ ہمیں وصیت کا نظام دیا گیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال کی زندگی دین کی گزارتا ہے، مرنے سے پہلے ایسی وصیت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہگار بن کے مرتا ہے۔ مائیں جائیداد ایک بیٹے کو دے دیتی ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتی ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتی ہیں، آپ ظلم کر کے مر رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کی والدہ نے آ کر سفارش کی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے بچے کو یہ زمین دے دیا، دعا بن جائیے۔ عمرہ بنت ابی رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان بن بشیر نے آقا نے پوچھا تمہارے اور بچے بھی ہیں؟ نعمان کے اور بھائی بھی ہیں، بشیر کی اور اولاد بھی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ سب بچوں کو دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ جاؤ جاؤ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تقسیم جائیداد کے مسائل نارمل حالات میں علماء سے پوچھا کرو۔ شوگر بی پی جب نارمل ہوتی ہے تو سرجری آسان رہتی ہے، شوگر بی پی جب اب نارمل ہو جاتی ہے تو سرجری مشکل ہو جاتی ہے۔ جب جھگڑے اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جائیداد کی تقسیم کے مسائل سنے نہیں جاتے ہیں۔ جب بدگمانیاں اور اکھاڑ پچھاڑ، کھینچاؤ تناؤ، پولیس اسٹیشن، عدالتیں اور بڑھاپا، کمزوری اور یہ جھگڑے باپ چچا سے ہٹ کر بھتیجوں بھانجوں میں آ جائیں تو پھر مسائل آسانی سے حل نہیں ہو پاتے۔ تقسیم جائیداد کے مسائل علماء سے پوچھو۔ پری میرج پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہم کلاس لے کر ڈرائیونگ سیکھنا نہیں چاہتے، ہم ایکسیڈنٹ سے ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بہو ستائے گی تب ہم علماء سے پوچھیں گے ڈوری کیس ڈالنے کے بعد۔ جب بیوی جا کر میکے بیٹھ جائے گی تب ہم پوچھیں گے وظیفہ تو بتائیے واپس لانے کا۔ ہم نے پہلے سے نکاح کے دین کو نہیں سیکھا، ہم نے نکاح کے دین کو نہیں سیکھا، تو ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ہم ڈرائیونگ نہیں سیکھ رہے۔ راتوں میں سانس بھی روکے میں سو رہی ہے، میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور بہو بھی رو رہی ہے شوہر کے سامنے،
دنیا کی سب سے زیادہ ظلم جھیلنے والی عورت میں ہی ہوں اس کائنات میں، رو رہی ہے، لیکن انہوں نے نہ چھوٹوں پر نبھانے کا دین سیکھا، نہ بڑوں کی اطاعت کا دین سیکھا۔ اپنی صلاحیتوں کے رخ کو بدلو۔ حضرت شاہ جوان الحق صاحب فرماتے ہیں، گھریلو جھگڑے سن کر میں سوچتا ہوں کہ بیچاریاں اور یہ بیچارے اب تک اپنے گلی کے، اپنے پارٹنرشپ کے، اپنے چولہے اور چکی کے، کپڑے اور چپل کے جھگڑے سے ہی نہیں نکلے ہیں۔ یہ بیچارے پورے ملک میں اسلام پھیلانے کو کیا سوچیں؟ یہ بیچارے غزہ کو آزاد کرانے کے لیے کیا دعا کریں؟ ان بیچاریوں کے آنسو رتی بھر سونے کے لیے، چند بارش زمین کے لیے، شوگر بی پی کو سنبھالنے کے لیے ہی نکل گئے۔ ان بیچاروں کے آنسو عراق کی بربادی پر کیا نکلیں گے؟ شام کے ستیاناش ہونے پر کیا نکلیں گے؟ ان کے آنسو اپنی بیٹیوں کے اقتدار پر کیا نکلیں گے؟ چھوٹے ظرف والوں سے بڑے ظرف کے کام نہیں ہوا کرتے، چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوا کرتے، بڑے ظرف والوں سے بڑے کام ہوا کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے عزیزوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، اس قسم کی مجالس کو اپنے اندر تبدیلی کا ذریعہ بناؤ اور علم کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ حیدرآباد میں ایک بہت بڑے خطیب گزرے بہادر یارجن رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے، اے نوجوانوں، مجھے صرف وہ وقت دے دو جو تم چبوتروں کو دیتے ہو، میں دکن میں انقلاب بپا کر دوں۔ مجھے صرف وہ وقت دے دو جو تم چبوتروں کو دیتے ہو، میں علاقہ دکن میں انقلاب لا سکتا ہوں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ ہمیں صرف وہ وقت دے دیجیے جو آپ سوتے وقت فون کو دیتے، دن بھر کا وقت نہیں، صرف بستر پر لیٹنے کے بعد جو وقت آپ فون کو دیتے ہیں، وہ وقت آپ قرآن کو دے دیں۔ آپ کے ولی بننے کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کے عالم بننے کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کی اولاد کو کوئی برباد کر نہیں سکتا۔ صرف وہ وقت، صرف وہ وقت، صرف وہ وقت، میں پورے فون کا وقت نہیں کہہ رہا ہوں، بستر پر لیٹنے کے بعد کا وقت کہہ رہا ہوں۔ ہماری زندگیاں اتنی اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے قبول ہو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ دواخانوں میں دیکھو، کینسر کے مریضوں کو دیکھو، ڈائلسس میں تڑپنے والوں کو دیکھو، کوما میں جینے والوں کو دیکھو، کورونا میں مرنے والوں کی قبروں کو تلاش کرو۔ کون ہے ان پر رونے والا؟ کون ہے ان کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا؟ کون ہے ان کی بیواؤں کا انتظام کرنے والا؟ کون ہے ان کے نمازوں کا فدیہ دینے والا؟ کتنوں نے ان کا فرض ادا کر دیا، کتنوں نے ان کا قرض ادا کر دیا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ یہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے دعوت کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لو، مدرسے اور علم کی ترقی میں بھی حصہ لو، اللہ والوں سے بھی وہ تعلق رکھو جو تبدیلی کا ذریعہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، آنے والے ہر بھائی کو ہر بہن کو اللہ تعالیٰ عمل کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا
یا مأوانا یا مرجع اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، ہماری جہالت کو ختم کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں علم کی دولت دے دیجیے، اپنے نیک بندوں کی صحبت دے دیجیے، اطاعت کرنے والا بنا دیجیے، صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے پناہ عطا فرمائیے، ہمارے رشتوں کو جوڑ دیجیے، ہمارے گناہوں کو دھو دیجیے، ہمارے لقمے کو پاک کر دیجیے، ہماری زبانوں میں مٹھاس دے دیجیے، طبیعتوں میں نرمی دے دیجیے، بیٹیوں کو حیا تواضع دیجیے، جوانوں کو محنت اور غیرت، اپنے نیک بندوں کی صحبت دے دیجیے، ہمارے بڑوں کو اے اللہ ہمارے اپنے بڑوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تربیت فرمائیے، ہمارے بڑوں کی تربیت فرمائیے، ہمارے چھوٹوں کی تربیت فرمائیے۔ اے اللہ گھریلو حالات کو معاون بنا دیجیے، اتنے نیک بندوں کو سننے، دیکھنے، پڑھنے کا موقع، حقیقی عمل کر لیے ہوتے تو پتہ نہیں کس صف میں ہوتے اولیاء کے، زندگیاں فسق و فجور میں گزر گئی۔ اے اللہ محروم نہ فرما اپنے بندوں کی محبتوں سے، محروم نہ فرما اپنے بندوں کی صحبتوں سے۔ اے اللہ حقیقی محبت کی دولت بھی عطا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، قرض ادا کر دیجیے، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، قلوب کو متوجہ فرما، وسائل کو مسخر فرما، اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔